الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا قرآن میں. جب عیسائی مشنریوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هو اللہ، اللہ کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. سو اللہ کا جو سب سے پہلا تعارف ہے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک، اس کے علاوہ کسی کے لیے قربانی کرنا شرک، اس کے علاوہ کسی کے لیے کھانا کھلانا شرک، اس کے علاوہ کسی کے لیے نماز پڑھنا شرک، اس کے علاوہ کسی کو خدا ماننا شرک، اس کے علاوہ کسی کو اس کے سوا کسی کو مختار ماننا شرک، اس کے علاوہ کسی کو عالم الغیب شہادہ ماننا شرک. سارا کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے. جب بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ ایک بات جانتے تھے کہ یہ 360 خدا نہیں ہے، میرا خدا ایک اللہ ہے. تو وہ کہتے تھے احد احد. ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیف دی گئی، وہ کہتے صرف ایک خدا ہے. احد مین صرف ایک خدا. سو اللہ کا سب سے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ہم کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ایک ہے، اللہ از احد. دوسرا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. اللہ کی ذات الصمد ہے. الصمد کا اپوزٹ کیا ہے؟ الصنم. صنم مطلب بت. صمد وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جو ابتدا بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے. صنم کون ہے؟ جو ایک بت ہے جس کی ابتدا بھی ہے جس کی انتہا بھی ہے. ایک مورتی ہے، پیسہ ہے، انسان ہے، جس چیز کی بھی پوجا اللہ کے سوا کی جائے وہ صنم ہے. اللہ تعالیٰ صنم نہیں، اللہ تعالیٰ صمد ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، امام ابو حنیفہ نے ان لوگوں کو جواب دیا اللہ موجود قبل خلق کل مکان. اللہ موجود قبل خلق کل مکان. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ ہی پیدا نہیں کی تھی تو اللہ تو موجود، آج بھی اللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ کو مانا گیا تو اللہ کو نہیں مانا، وہ صنم کو مانا، وہ ایک بت کو مانا ہے، مجسمے کو مانا ہے. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہمارے اوپر ہے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. یہ پوری کائنات، پوری مخلوقات، عرش فرش، یہ سب اللہ کے سامنے ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے. اللہ کی ذات جیسی ہمیشہ سے لامحدود ہے اور ہمیشہ لامحدود رہے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد ہے، جس کو زمان اور مکان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات صنم نہیں ہے، ابت نہیں ہے جس کو زمان اور مکان کی ضرورت ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری کام والے میں کہتی تھی کہ مکے میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کعبے کے اندر ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی جگہ بھی نہیں سما سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، انفینائٹ ہے. اگر آپ اللہ کو محتاج مانتے ہو کہ اللہ ایک زمان کا، کہ وقت کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ کا محتاج ہے، آپ اللہ کو نہیں مانتے ہو، آپ شرک کرتے ہو، آپ مشرک ہو، اور آپ کا عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں، آپ ایک مجسمے کو مانتے ہو. لوگ آج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. الرحمن علی العرش استویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک عرش کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے. عرش ایک اللہ کی مخلوق ہے جو نے پوری کائنات کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ بھی گول ہے، اسفیریکل ہے، اور اس کے اوپر لوح محفوظ ہے، ایک ہارڈ ڈسک ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے کچھ لکھ دیا کہ اس زمین پہ کیا ہوگا، آسمان میں کیا ہوگا، کائنات میں کیا ہوگا. تو وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ عمران خان کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ کرسی پڑی ہے وہاں پہ. کرسی کا مطلب ہے اقتدار، پاور.
تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری مخلوق کو کنٹرول کرتا ہے عرش کے ذریعے سے. عرش جو ہے پوری کائنات کا, پوری انسانیت, پوری مخلوق کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارا پروگرامنگ لکھ دیا ہے کہ اس مخلوق میں کیا ہوگا قیامت کے دن تک. وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کہا ہے قرآن میں, جس کا مطلب مور اور لیس ہارڈ ڈسک, جیسے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے کہ ایک عرش کے اوپر بیٹھے, آپ نے شرک کیا. آپ ایک بت کو مانتے ہو جو ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کسی تخت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جگہ کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمان کا محتاج نہیں ہے. نہ اللہ کے لیے ماضی ہے, نہ اللہ کے لیے حال ہے, نہ اللہ کے لیے مستقبل ہے, کیونکہ وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ, وہ سب اللہ کو علم ہے. جو ہوا ہے, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, کروڑوں اربوں خربوں سال تک ہم پیدا ہوئے, پھر ہم مریں گے, پھر ہم اٹھائے جائیں گے, پھر قیامت کے دن اگر جنت میں یا لوگ جہنم میں جائیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ جو کچھ ہوگا سب اللہ کو علم ہے, کہ اس کا علم لامحدود ہے, اس کی طاقت لامحدود ہے, اس کی نالج لامحدود ہے, اس کا دیکھنا لامحدود ہے, اس کا سننا لامحدود ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو روح کی ضرورت نہیں ہے. جسم اللہ نے بنایا, روح اللہ نے بنائی ہے, تو اللہ تعالیٰ جسم کو روح کا محتاج کیوں ہوگا؟ اللہ المصور ہے, اللہ نے صورتیں بنائی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر خود صورت کا محتاج کیوں ہے؟ اللہ نے آنکھ, کان, ناک, ہاتھ, پاؤں بنائے, تو اللہ تعالیٰ ہاتھ, پاؤں اور ناک اور کان کا کیوں محتاج ہے؟ یہ چیزیں تو اللہ نے انسان کے لیے, مخلوق کے لیے بنائی ہے. جانوروں کو بھی اللہ نے پاؤں دیے, بندر کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے. تو آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بھی, اللہ کے پاؤں بھی, اللہ کی یہ بھی, اللہ کا سر بھی ہے. تو یہ تو لوگ مجسمے کو مانتے ہیں, ایک بت کو مانتے ہیں, صنم کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ صنم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الصمد ہے, جو پاک ہے, جسم سے پاک, زمانے سے پاک, مکان سے پاک, کھانے پینے سے پاک, ہاتھ پاؤں سے پاک, شکل سے پاک, سر, پاؤں اور اعضاء سے پاک, جسم سے پاک, روح سے پاک. روح اللہ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کو روح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا, اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آج کل جو کچھ نئے نئے فرقے آ گئے ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مانو کہ اللہ ایک جگہ بیٹھا ہے, پھر اللہ تعالیٰ یہ اوپر نیچے جاتا ہے, گھومتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے. یہ سارا شرک ہے. ہم اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسا اللہ ہے, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو چیز ہم سوچ سکتے ہیں وہ نہیں ہے. اللہ نہ لکوڈ ہے, اللہ نہ گیس ہے, نہ اللہ نہ کوئی you cannot define Allah chemically, you cannot define Allah physically, you cannot define Allah biologically. بیکاز یہ سارے مخلوقات ہیں جو ہم مخلوقات کی طرح سے سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ایک ہے, ہر چیز سے پاک ہے, کسی چیز کا محتاج نہیں, ہمارا محتاج نہیں, جگہ کا محتاج نہیں, زمان کا محتاج نہیں, جہد کا محتاج نہیں ہے, ڈائریکشن کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ڈائمینشن کا محتاج نہیں ہے. اور لم یلد ولم یولد, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے, نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کے جیسا کوئی نہیں. نہ وہ آسمان جیسا ہے, نہ وہ زمین جیسا ہے, نہ وہ چاند جیسا, نہ سورج جیسا, نہ انسان جیسا, نہ وہ جسم ہے نہ وہ روح ہے. وہ اللہ ہے, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ایک ہے, اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں, اور ہم اس سے ہی اپنا خدا مانتے ہیں. اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے, اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ کسی کا باپ ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, اور وہ کسی کے جیسا نہیں ہے. کوئی چیز ہم سوچ سکتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے, کوئی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے, کوئی چیز ہم سنتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے, کسی چیز کو ہم سوچتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریف ہے. اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساتوں سمندر سیاہی بن جائے, اگر ہم اللہ کی بڑائی, اللہ کی پاکیزگی, اللہ کی تعریفیں, اللہ کی کلمات کو لکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے سمندر سوکھ جائیں گے, ساری سیاہی ختم ہو جائے گی, سارے قلم ختم ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بھی لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی لامحدود ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف لامحدود ہے, الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی لامحدود ہے, الحمدللہ. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو الصمد ماننے کی توفیق دے, اور نہ کہ اللہ تعالیٰ کو صنم یا بت مانا جائے, بس اللہ تعالیٰ کو وہ خدا مانا جائے جو زمان و مکان کی وسعتوں سے پاک ہے, جو کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے. وہ انفینٹ ہے, ان لمیٹیڈ ہے,
اور وہی ہمارا خدا ہے, وہی ہمارا طاقتور لامحدود طاقت والا خدا, لامحدود علم والا خدا ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ ہمارے رب دنیا میں اچھائی دیجیے. یا اللہ ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے. یا اللہ پاک ہمیں آخرت میں اچھائی دیجیے, ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے. یا اللہ ہمیں آپ کی رضا اور جنت و فردوس میں اللہ بالا درجہ عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمیں ہدایت دیجیے. اللہ ہمیں معاف کیجیے. اللہ ہماری گناہوں کو معاف کیجیے. اللہ ہم پہ رحمت فرمائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو خیر حافظ اللہ عمر عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو خیر حافظ اللہ عمر عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو خیر حافظ اللہ عمر عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو اور فلسطین کے بچوں کو خیر حافظ اللہ عمر عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو تمام دنیا کے بچوں کو خیر حافظ اللہ عمر عطا فرمائے. آمین. یا اللہ ہم آپ سے تمام شے مانگتے جو آپ کے نبی اور تمام نیک لوگوں نے آپ سے مانگی. آمین. اللہ ہم آپ کی نہ چاہتے ان تمام برائی کو شر سے نبی اور تمام نیک لوگوں نے آپ کی پناہ چاہے. آمین. اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو, ہماری بیویوں کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, تمام دوستوں کو, پڑوسیوں کو, جاننے والے تمام مومنوں تمام سننے والوں کو معاف فرمائے. آمین. یا اللہ ہمیں آپ کے غصے سے جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. یا اللہ ہمیں آپ کی رضا اور جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ عطا فرمائے. آمین. یا اللہ تمام دعا قبول فرمائے جو مانگی ہو جو نہیں مانگی ہو. آمین. یا اللہ تمام دعا قبول فرمائے جو مانگی ہو جو نہیں مانگی ہو بھی. آمین. یا اللہ تمام دعا قبول فرمائے جو مانگی ہو جو نہیں مانگی ہو بھی. آمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.